عرض حال مصنف به حضور رحمت للعالمین. ای ظهور تو شباب زندگی، ای ظهور تو شباب زندگی، جلوه التعبیر خواب زندگی. اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات گرامی کا وجود میانہ زندگی کا شباب ہے، اور آپ کا جلوہ خواب زندگی کی تعبیر ہے، یعنی مقصد حیات ہے. ای زمین از بارگاهت ارجمند، آسمان از بوسه بامت بلند. اس زمین کو آپ کی بارگاہ کے باعث قدر و منزلت حاصل ہوئی ہے، اور آسمان آپ کی بارگاہ کو چومنے کے باعث بلندی پا گیا ہے. شهجهت روشن ز تاب روی تو، ترک و تاجک و عرب ہندوی تو. یہ پوری کائنات آپ کے مبارک چہرے کے نور سے منور ہے. ترک اور تاجک اور عرب یعنی تمام اہل دنیا آپ کے غلام ہیں. از تو بالا پایه این کائنات، فقر تو سرمایه این کائنات. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس کائنات کا مرتبہ بلند ہے. آپ کا فخر اس کائنات کا سرمایہ ہے. در جهان شمع حیات افروختی، در جهان شمع حیات افروختی، بندگان را خواجگی آموختی. آپ نے دنیا میں زندگی کی شمع روشن کی اور غلاموں کو آپ نے آقائی سکھائی. بی تو از نابود مندی ها خجل، پیکران این سرایی یا بگل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اس کائنات کے تمام پیکر اپنی مفلسی اور کنگالی پر شرمسار تھے، یعنی آپ کا وجود مبارک ہی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. تا دمی تو آتشی از گل کشود، توده‌های خاک را آدم نمود. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سانس نے مٹی کے اندر عشق کی آگ سلگائی تو اس نے خاک کے ڈھیروں کو آدم بنا دیا. ذره دامن گیر مهر و ما شد، یعنی از نیروی خویش آگاه شد. اسی جذبہ عشق کی بدولت ذرے میں وہ قوت پیدا ہو گئی کہ وہ سورج اور چاند کے دامن گیر ہو گیا، یعنی ذرے کو اپنی قوت کا پتہ چل گیا. تا مرا افتاد بر رویت نظر، از آب اون گشته محبوب در. جب سے میری نظر آپ کے مبارک چہرے پر پڑی ہے تو مجھے آپ ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ہو گئے ہیں. عشق در من آتشی افروخته است، فوستش بادا که جانم سوخته است. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق نے مجھ میں ایک آگ روشن کر دی ہے. خدا کرے یہ عشق قائم و برقرار رہے کہ اس نے میری جان چلا دی ہے یا اس سے میری جان چل گئی ہے. ناله‌ای مانند سامان من، آن چراغی خانه ویران من. بانسری کی طرح ایک نالا ہی میرا ساز و سامان ہے، اور وہی نالا میرے ویران گھر کا چراغ ہے. از غم پنهان گفتن مشکل است، بعد در مینا نهفتن مشکل است. اپنے پوشیدہ غم کے بارے میں کچھ عرض نہ کرنا مشکل امر ہے، شراب کو صراحی میں چھپا کے رکھنا مشکل ہے. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرم بتخانه شد. آج کا مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اور آپ کے عشق سے بیگانہ ہو گیا ہے، چنانچہ یہ کعبہ ایک مرتبہ پھر بت خانہ بن گیا ہے. از منات و لات و عزا و حبل، ہر یکی دارد بتی اندر بغل. ہر کسی نے لات و منات اور عزا و حبل میں سے کوئی نہ کوئی بت اپنے بغل میں چھپا رکھا ہے. شیخ ما از برحمن کافر تر است، زن که او راس و منات اندر سر است. ہمارا شیخ برہمن سے کہیں زیادہ کافر ہے،
اس لیے کہ اس کے سر کے اندر سومناتھ ہے۔ رخت هستی از عرب بچیده در خمستان عجم خوابیده اس شیخ نے عرب سے اپنی ہستی کا اسباب اٹھا لیا ہے اور عجم کے شراب خانے میں سو گیا ہے۔ شوز برفا بی عجم اعضایو سر تراز اشکیو صحبایو عجم کے یخ پانی سے اس کے اعضاء شل ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ اس کی شراب اس کے آنسوؤں سے بھی زیادہ سرد ہے۔ همچو کافر از اجل ترسنده سینه‌اش فارغ ز قلب زنده وہ کافر کی طرح موت سے خوف زدہ رہتا ہے، اس کا سینہ ایک بیدار دل سے محروم ہے۔ نعشش از پیش طبیبان بردم در حضور مصطفی بردم میں اس مردہ مسلمان کی نعش طبیبوں کے یہاں سے اٹھا کر اب حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لایا ہوں۔ مرده بود از آب حیوان گفتمش سری از اسرار قرآن گفتمش وہاں میں نے عرض کیا کہ یہ تو مر چکا تھا، میں نے اسے آب حیات کی بات بتائی اور قرآن کریم کے رازوں میں سے ایک راز اسے بتایا۔ داستانی گفتم از یاران نجد نکهتی آوردم از بستان نجد میں نے اسے نجد کے دوستوں کی داستان سنائی اور نجد کے باغ میں سے اس کے لیے ایک خوشبو لایا ہوں۔ محفل از شمع نوا افروختم محفل از شمع نوا افروختم قوم را رمزی حیات آموختم میں نے محفل کو اپنے نغمے یعنی شاعری کی شمع سے روشن کیا اور قوم کو رمز حیات سکھائی۔